اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے. وجہ نہیں پوچھی، پوچھ کے نہیں مومن ہوتے بندے. تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. ان چاروں امام سے پہلے بھی تو اسلام چل رہا تھا، اب کیا حاجت پڑی کہ ہم وہ والا اسلام چھوڑ کے ان چاروں ائمہ کی تقلید کریں؟ گھر محدث تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان محدثین سے جب پوچھا جائے حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے مجھ سے کہا لڑکے نے کہ بھئی حدیث ضعیف ہے، جواب پیش کریں. میں نے کہا ضعیف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو کوئی نہیں پتا. اور سب سے زیادہ جس ریسرچ پر عمل ہوتا ہے وہ ریسرچ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. اس کو ابھی فی الحال بند کر دیں، بعد میں انشاءاللہ آپ جتنی دلیلیں دیں گے، آپ سوال 10 کریں گے، میں پھر بھی یہاں پہ ہوں. میں اگر علم غیب جانتا ہوتا تو بہت سا نفع اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو کس مسلمان نے آج تک دعویٰ کیا کہ اللہ نہ بھی چاہیں تو حضور نفع نقصان کے مالک ہیں؟ اب کوئی بندہ ان جیسی ان سے بہتر کوئی ریسرچ پیش کرے تو مقابلے میں آ جائے. اگر رفع دین اتنا ضروری تھا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فرض ہو گیا ہے، جو نہیں کرتا وہ سنت کا دشمن ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور نے جب سکھایا تو سکھایا کیوں نہیں؟ مزاروں پر یہ جو دیگیں وغیرہ ہم کرتے ہیں، یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، 2 سوال ہیں. ٹھیک، آپ کا نام کیا ہے؟ محسن منیر. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ICS کا اسٹوڈنٹ سر. یہاں پہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں. اب جو نا جی موسیقی کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ موسیقی کو کیا کیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا. اب سب سے پہلے موسیقی کی ڈیفینیشن سمجھنی پڑے گی کہ موسیقی ہے کیا. اس کو جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا کون سا لفظ بنے گا؟ میوزک بنے گا. تو میوزک کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کس کو کہتے ہیں، تو میوزک وہ کچھ اوزار ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جن کو کیا کیا جاتا ہے؟ بجایا جاتا ہے. اگر تو موسیقی سے مراد وہ ساز ہیں جو کیا کیے جاتے ہیں؟ بجائے جاتے ہیں. تو اسلام کے، کیونکہ اسلام کا جو پھیلانے والے ہیں، اسلام کے آخری، ویسے تو اسلام کی تاریخ حضور سے نہیں شروع ہوتی، حضور آخری پیغمبر ہیں. اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے. آدم علیہ السلام سے ہی اسلام شروع ہوا، ہر نبی نے اسلام کی ہی دعوت دی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی میں ان چیزوں کو کیا قرار دیا؟ ممنوع قرار دیا. جیسا کہ آپ بخاری میں پڑھیں گے اور دیگر جگہوں پہ آپ پڑھیں گے، حدیثوں کی کتابوں میں مختلف میں، تو مزامیر کو شیطان کے اوزار قرار دیا گیا. احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنا دل بہلانے کے لیے اس نے کیا کیے؟ اوزار بنائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ بعض اوقات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ اوزار بنانے کی، گٹار وغیرہ بنانے کی نسبت جو ہے ہم نے اپنے بزرگوں کی طرف بھی بعض لوگوں نے کی، کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ادھر منسوخ کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تنبور بنایا جس کو گٹار آپ کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ان سے پہلے بھی یہ چیزیں تھیں. تو موسیقی سے مراد اگر سازندے ہیں، مزامیر ہیں، یہ جو انسٹرومنٹ ہیں، تو اس کے بارے میں تو واضح احادیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا؟ منع فرمایا. اور اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے جو امام ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں بر صغیر کے لوگ، انہوں نے واحد موضوع دیا. اور حضرت جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی فوائد الفواد، ان کی جو ملفوظات کی کتاب ہے، اور ایک کتاب اسپیشل حضرت خواجہ امیر خسرو نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کہ ہمارے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم حلال کہتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی ساز کیا ہیں؟ وہ حرام ہیں. ہاں، ایک سما کا قول ہے، سما جو قوالی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ شرائط ہیں اور اس پر بہت زیادہ کلام ہے، تفصیل ہے کہ وہ سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے، سارے کلام پڑھنے والے سارے کیا اہل ہوں، اور پھر وہ سما کرے. تو سما کی جو شرائط ہیں وہ تو چشتیہ سلسلے کے جو ہمارے اہل چشت اہل بہشت بزرگ ہیں، ان کے نزدیک بھی جو شرائط ہیں ان کو بھی فالو آج کل نہیں کیا جا رہا. لہذا سما ایک الگ چیز ہے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے. لیکن میوزک جو ہے وہ کیا ہے؟ بہرحال حضور علیہ السلام نے اس کو، سب سے وجہ کیا ہے کہ حضور نے کیا کر دیا؟ اب آپ کہیں شراب کیوں حرام ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے منع کر دیا. کیا کر دیا؟ اچھا، جس چیز کو ہمارے لیے منع کیا گیا اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے طبی طور پر. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، کہ یہ لہو و لہب قرار دیا قرآن نے اس کو، کھیل اور تماشا. میوزک سے کیا ملتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی دولت شہرت ملتی ہے؟ کوئی ثواب کا سلسلہ؟ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ہی ضائع کرتے ہیں نا آپ. تو لہذا ایک چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس کے گناہ کا سبب بن سکتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو
تو اس لیے مسلمان وہ ہے, صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا بھائی مردوں پر سونا حرام ہے, تو انہوں نے فوراً کیا کر دیا, وجہ نہیں پوچھی, پوچھ کے نہیں مومن ہوتے بندے. وہ کہتے ہیں بس حضور نے فرما دیا تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. شریعت نام نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں اپنی عقل کو قربان کر دینے کا. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ دیگیں وغیرہ جو چڑھاتے ہیں درباروں پر, تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لنگر آج کل بٹ رہے ہیں, بحریہ دسترخوان ہے اور کیا ہے دیگر دسترخوان موجود ہیں, ان پر بھی دیگیں نہیں چڑھائی جاتی. آج تک میرے سامنے کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا کہ جو یہ لنگر جو بازاروں میں ہوتا ہے, جو بحریہ والے دیتے ہیں, جو فلاں دیتے ہیں, کئی نام سے پتہ ہے نا, اور انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوتا ہے اوپر کہ ان کے نام کے لیے, ان کے ثواب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں لنگر, اس پر سوال. لیکن جب بھی سوال ہوگا کس کا سوال ہوگا, مزاروں پر. خاص وجہ کیا ہے, عورت کا مزار کے بارے میں جانے کا سوال ہوگا, بازار میں جانے کے بارے میں سوال, عورت کو مسجد میں جانے کے بارے میں سوال ہوگا کہ مسجد جا سکتی ہے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ ولیمے پہ جا سکتی ہے, یہ نہیں جا سکتی, سیرگاہ میں جا سکتی ہے, یہ نہیں جا سکتی. المیہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے جب بھی منع کرنا ہے خیر کے کام سے ہی, ٹھیک ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سوال کیا کرنا ہے, جب بھی کرنا ہے کس کا کرنا ہے, مزار کا کرنا ہے, بازار کا. تو کبھی بازار کا بھی سوال کیا جائے. تو مزار پہ جو بندے لنگر تقسیم کرتے ہیں, صاحب مزار تو کھانے سے رہے اب, کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ میں جو کھانا کھلا رہا ہوں یہ ولی کیا کرتا ہے, اس کو تناول فرماتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, وہ کھلایا جاتا ہے محتاجوں کو, مسافروں کو, عام لوگوں کو. جب کوئی بندہ آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس کا اجر ہے کہ نہیں ہے, حدیث شریف میں ہے, حضور نے فرمایا, بلکہ ایک مقام پر پوچھا گیا کہ اسلام کیا, تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانے کا نام ہی اسلام ہے, یہاں تک فرمایا. تو جب آپ مزار شریف پہ دیگ لے کے جاتے ہیں, ہم صدیوں سے لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, جو مسافر ہوتے ہیں, جو محتاج ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں, جو آئے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس سے کھاتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کھانے سے جو ثواب ملے گا اس کا ثواب میں صاحب مزار کی روح کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, اس کا ثواب اپنے والدین کے لیے دے دوں گا. یہ کانسیپٹ عین اسلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بھئی کیا کرنا چاہیے, میری والدہ فوت ہوئی, صحابی نے پوچھا, سعد نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں. تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی, پانی کی. تو حضور نے فرمایا کہ ایک کنواں کو دبا دو. کنواں بنوایا اور اس کنویں کا نام حضور نے کہا حاذہ لأم سعد, یہ ام سعد کا کنواں ہے. یہ کیا ہے, جس طرح آج کہا جاتا ہے نا بندہ کہ بکرا غوث پاک دا, اے بکرا خواجہ صاحب دا, اے بکرا داتا صاحب دا, اے دیکھ میں دے سا کس دی, خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی دے نام دی. تو کہتے ہیں یہ تو غیر اللہ کے نام سے ہو گیا, تو شرک ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا. تو پوچھا جائے کہ حضرت سعد کی والدہ کا جو نام حضور نے لکھا, یہ کنواں کس کا ہے, کنواں اصل میں کس کا ہے, مالک کون ہے. تو چاہیے نہیں, حضور اللہ تعالیٰ مالک ہے نا حقیقی, تو حضور کو چاہیے حاذہ للہ, یہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا, حاذہ لأم سعد, یہ ام سعد کے لیے. مطلب کیا ہے کہ کنواں تو بنایا اللہ کے لیے, راضی کس کو کرنا ہے, اللہ. ثواب دینے والا کون ہے, اللہ ہے. اس کنویں سے جو لوگ مسلمان پانی پئیں گے اس کا ثواب سعد کی والدہ کو پہنچے گا. تو یہی مطلب ہے مزار پہ بھی دیگ چڑھانے کا, کہ جب ہم مزار پہ دیگ چڑھاتے ہیں یا کچھ کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کو اس کا کیا ملے گا. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت. جی, پہلی سوال یہ ہے کہ خودکشی کی موت کیا ہے, اور آیا خودکشی کرنے کا ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اگلا میرا سوال ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, اس میں 4 بندے بیٹھے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے, 2 بندے بیٹھے ہیں جس کی داڑھی بھی ہے, اور وہ داڑھی والے علم میں کم ہیں, اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ علم میں زیادہ ہیں, اور نماز جماعت میں کروانی ہے. کیا وہ بغیر داڑھی والا جماعت کروا سکتا ہے پھر یا نہیں کروا سکتا, کیونکہ وہ بغیر داڑھی والے علم سے زیادہ ہے, اور جو داڑھی والے بیٹھے ہیں داڑھی ہے مگر ان کی علم نہیں ہے ان کو. کیا پھر وہ بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, کہ خودکشی کا مطلب وہ لفظ سے ہی پتہ چلا کہ خود کو اپنے آپ کو کیا کرنا, ختم کرنا. ایک تو تبھی موت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا بظاہر, تو اس کا انسان سبب نہیں بنا, خود اس کا انسان آپ سبب نہیں بنا.
تو اللہ تعالیٰ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے کہ کون کیا کرے گا کیا ہوگا، وہ تو اس کی تقدیر کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے. تو لہٰذا جب بندہ خود اپنے آپ کا سبب بنتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، اپنے ساتھ کیا کی ہے، زیادتی کی ہے. لہٰذا اس حوالے سے وہ گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. لیکن خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. بعض روایتوں میں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں، انہوں نے بعض اوقات اور بھی کئی لوگوں کا نہیں پڑھا، تو یہ ایک الگ ان کا معاملہ ہے. لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں بھی کیا ہوتے رہے، جنازے ہوتے رہے ہیں. تو جنازہ پڑھنے سے بہرحال منع کیوں ہوتا جی، خودکشی والے کا جنازہ پڑھنا منع نہیں ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی ایک مسجد ہے، وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ کا یہ کالج ہے، تو یہاں پہ کیا ہر بندہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علم رکھتا ہوں تو اسے آپ یہاں پہ کیا کریں گے، پڑھانے کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کوئی بندہ باہر سے آ جائے کالج ٹائم میں، آپ کی کلاس لگی ہوئی ہو اور آپ سے یہ کہے کہ میں جناب پڑھا لکھا بندہ ہوں تو مجھے آج کلاس کی کر سا تھوڑی میں پڑھا سا، تو کیا پرنسپل اس بات کی اجازت دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ دعویٰ بھی ہے، وہ کہے میں سرٹیفکیٹ دکھاتا ہوں، سارا کچھ دکھاتا ہوں، تو مجھے یہاں پہ کیا ایک لیکچر دینے کی کیا ہو جائے؟ تو ایک لیکچر کی بھی پرنسپل آپ کو اجازت نہیں دے گا. وہ کہے گا آپ کو بھی آپ پڑھے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، باقاعدہ ایک بندے کا تقرر کرتے ہیں، اس کو مقرر کرتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکشن کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایک منصب پر بٹھاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے، سکھانا شروع کرتا ہے. تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا دیگر جو عہدے دار ہیں، وہ ہیں، قضاء کا عہدہ ہے، حاکم کا عہدہ ہے، امامت، سارے عہدے ہیں. اسلام نے اس کے لیے بھی ایک اہلیت کو کیا کیا ہے، شرط رکھی ہے کہ اس کی بھی کوئی ایک اہلیت ہونی چاہیے. تو اس اہلیت کے مطابق جو بندہ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ امامت کے لیے اس کی شرائط ہیں کہ بندہ کیا ہو، علم. سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ اچھی قرات کرنے والا ہو، پھر سارے برابر ہوں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ترتیب ہے کہ علم میں، پھر عمر میں، پھر تقویٰ میں، یہ ساری چیزیں اس میں تدریجاً آتی ہیں، بالترتیب آتی ہیں. لیکن ہم ان سے بحث نہیں کرتے کہ ظاہر ہے یہاں پہ. لیکن جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہے وہاں پہ تو کیا ہونا چاہیے، اس کے تقرر سے پہلے لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو لہذا یہ بھی ایک سسٹم ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ بھی اٹھے. میں نے ابھی کہا نا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا معاملہ ہے نا، دنیا کی تعلیم جتنی بھی حاصل کر لیں، یہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ پیش کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا کارنامہ. قرآن کے مقابلے میں تو کسی انسان کی کتاب کوئی اہمیت نہیں نہ رکھتی، اگرچہ اس کا اپنا فائدہ، نفع اور اہمیت بھی ہے دنیاوی علم کی. ہم بالکل اس کا انکار نہیں کرتے اور اس کی ہمیشہ ہم نے حوصلہ افزائی کی ہے. بلکہ میں تو وہ خطیب ہوں کہ جب میں علم النافع ينتفع به کو بیان کرتا ہوں کہ بندہ کسی کو ایسا علم پڑھا کے جائے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، تو اس میں یہ دنیاوی علم بھی شامل ہوں گے اگر وہ اچھی نیت سے کیا کرے، بندہ پڑھائے. لیکن منصب ہونا اس کے لیے ایک منصب ہے. آپ نے ایک دنیاوی میں اگر رشتہ ہوگا تو ڈسپلن کیا ہوگا. اگر آپ کالج میں ہر بندے کو ہر وقت کیا کریں گے، کہیں گے کہ کسی کو بھی کوئی بندہ بھی آ کے کیا کر سکتا ہے، لیکچر دے سکتا ہے، کوئی بندہ بھی آ کے نظام کو کیا کر سکتا ہے، چلانے کے لیے آ سکتا ہے، تو آپ کا کیا نظام کیا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا. لہذا اسلام نے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، کچھ ضوابط مقرر کی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ امام ہونے کے کیا کیا آپ کے لیے شرائط ہیں. تو اس ڈسپلن کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا. تو اس ڈسپلن میں یہ آتا ہے کہ جہاں پہ علم ضروری ہے، یا کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے بندے کو، نماز سے مسائل تو کم از کم کیا ہونے چاہیے، علم کی تو کوئی علم زیادہ ہوتا ہے، کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کم از کم امام وہ بنے کہ جس کو کم از کم مسائل کے، بنیادی مسائل کا، نماز کے بنیادی مسائل کے بارے میں پتہ ہو کہ اگر میں یہ کروں تو میں کیا کروں گا. اور باقی جو شرائط ہیں، متشرع ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی ایک بھی صاحب علم نے بغیر کسی داڑھی والے کو امام نہیں مانا. اگرچہ اس کو مسلمان مانا ہے کہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہے تو وہ تو داڑھی والا بھی کئی باتوں میں ایسا ہوگا کہ گناہ گار وہ بھی ہوگا. لیکن امامت کے لیے جہاں باطنی شرائط ہیں دیگر، وہاں پہ ظاہری طور پر بھی اس کا ایک ڈسپلن ہے کہ وہ کیا کرے. اب یہ بھی ہے کہ وہ جی بندہ کوئی بھی بندہ نماز پڑھا ہو تو ہم کہتے ہیں جو تھاپڑا مارا اور کیا کرو اس کے پیچھے، پتہ ہے نا، وہ سنے نا آپ نے مسئلہ کہ حرم میں بندے کیا کرتے ہیں کہ بندہ ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے یا فرض پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو تھاپڑا مارو اور کیا کر دو. یہ ہے اسلام کے اندر بے راہ روی کو رواج دینا اصل میں. تو جب آپ یوں سمجھیں گے نا
ایک تو ہے نا کہ ہم کہیں جو فاسق فاجر ہوتے ہیں تو یوں ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگی، لوگوں میں کیا پیدا ہوگی، تنفر پیدا ہوگا، لوگ کہیں گے تو کوئی اچھا جیسے مسلمان ہی نہیں۔ ایک یہ انداز سمجھانے کا ہے، اور یہی ہے کہ ایک ڈسپلن ہے اسلام کا۔ اسلام اللہ کی عبادت کرنی ہے نا آپ نے تو کسی طریقے سے کرنی ہے، اس کے لیے اس نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ جب بھی آپ کہیں کسی کو ہر وقت امام بنا دیں، اس لیے امام کو مقرر ہونا چاہیے، امام کا تقرر ہونا چاہیے، محلے والوں کو ایک امام کا بندے کو، اور کم از کم امام کو اپنے بعد پھر ایک نائب بھی کیا کرنا چاہیے، مقرر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگا آپ کو، جزاک اللہ۔ نے ایمان والوں کی بات کی ہے، اور کچھ لوگ خود کو مومن کہتے ہیں، جیسے کوئی اہل تشیع ہوتے ہیں، تو ایمان ہے کیا؟ ایک یہ، اور دوسرا سوال ہے سر جی، شیطان جو ہے انسان پر کسی بھی وقت طاری ہو سکتا ہے، یعنی انسان کے ساتھ ہے، تو شیطان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے سر جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ ایک سازہ کرام نے پڑھایا تھا تشریح میں قرآن مجید کی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا منافقین نے، تو اس وقت جو اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی تھی کہ مسلمان عورتیں مسلمان مردوں کے لیے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کا علم یا تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، نام کیا آپ کا؟ اب یہ کہ قطع نظر اس کے کہ بھائی کوئی بندہ اپنا نام کیا رکھتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو نام کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے اور کچھ اور بھی کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کوئی اپنا الگ کرائٹیریا بنایا ہے۔ مومن کا کرائٹیریا جو ہے نا، وہ بندہ خود نہیں کہے گا کہ میں جو طے کروں گا وہ ہوگا، بلکہ ایمان کا یا مومن کا کرائٹیریا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ایمان کی کیا ہیں شرائط ہیں۔ قرآن پاک میں یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آپ پڑھتے جائیں قرآن پاک، ایمان والوں، تین قسم کے لوگوں کی بات کرتا ہے، پہلے کیا، ایمان والوں کی، پھر اس کے بعد کافروں کی، پھر اس کے بعد منافقوں کی۔ یہ تین قسمیں انسانوں کی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوتی ہیں۔ آپ اس ترتیب سے پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب منافقوں کی بات ہوتی ہے، آمنوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے آمن الناس، جیسے صحابہ کرام لے کر آئے ہیں باقی لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، ہم ایسا ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن ہی کے مطابق صحابہ کرام کو تان کا نشانہ بنانے والا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرنے والا مومن، آپ اسی مقام، اسی سورہ کی ایک اور آیت کو دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح نبی کے صحابہ تم لے کر آئے ہو، تب یہ کیا پائیں گے، ہدایت۔ یعنی ہدایت کا معیار کس کو قرار دیا گیا، صحابہ کرام کو۔ نبی پاک کی پہلی کلاس، پہلے شاگرد کون ہیں، صحابہ کرام۔ اسلام کے نبی پاک کے بعد پہلے مبلغ کون ہیں، اسلام ہم تک پہنچانے والے پہلے افراد کون ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی عدالت کو مشکوک بنا دیا جائے نعوذ باللہ، یا یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ وہ کیا کرتے تھے آپس میں، ایک سننے کو ملتی ہے نا، بھائی فلاں لڑتا رہا تو فلاں نے لڑا تو فلاں نے یہ کیا، یہ ساری باتیں لوگ کہاں سے بتاتے ہیں، بتانے والے نیٹ پہ سنتے ہیں نا آپ، تو کوئی بندہ بیٹھا ہوتا کہتا ہے فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے، صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے تو وہ کہاں سے بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں، کوئی نہ کوئی حوالہ تو دیتا ہے نا۔ تو کوئی انسان کی کتاب ہوگی نا، جو کتاب بھی ہوگی، کس کی ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا نام کیوں نہیں لیتا؟ کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی اور وہ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی سے کیا کر دیا، جنت کا، ہر صحابی یہ نبی جنت ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں، نبی پاک کے جو صحابی آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ قرآن کہے بھائی بھائی ہیں، اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کہے کہ آپس میں کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، ان کو ایمان پہ شک تھا، نعوذ باللہ ان کے بارے میں یہ شاہ۔ تو اب قرآن کے مقابلے میں انسان کی کتاب کی بات مانی جا سکتی ہے کہ انسانوں کی کتابوں میں بات کیا ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بات غلط بھی، لیکن اللہ کی کتاب میں ساری کی ساری باتیں سچی ہیں، ایک بات کا بھی۔ لہذا اگر آئندہ آپ کے سامنے کوئی بندہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات کرے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، اب مجھے ایک بندے نے کہا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا ایمان ثابت کرنا ہے، نعوذ باللہ، میں نے اسے کہا کہ یار اگر ان کا ایمان ثابت کرنا ہے تو پھر ایمان ہے کہاں پہ،
جو اسلام کے پہلے نمائندے ہیں، تو پھر تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ باتیں کرنا، تو ایسے بندے کا ایمان، وہ مومن وہی ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کو فالو کرے، صحابہ کرام کے عقیدے کو فالو کرے۔ یہ سبیل المومنین ہے نا، ایمان والوں کا رستہ۔ ایمان والوں کی پہلی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس سے ہٹنے والا تو مومن، نولی ہے ما تولا ونصلی ہے جہنم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کہاں ڈالیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اقوال ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حضور نے 2 صورتیں پڑھنے کا حکم دیا، سورہ ان کو معوذات کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ بعض کا سوتے ہوئے انسان کو کیا کرتا ہے شیطان کی طرف سے، کیونکہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے، جو جھوٹے خواب ہیں، ڈراونے خواب ہیں یا اس طرح برے خواب ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور جو مبشرات ہیں، اچھے خواب ہیں، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اگر کسی بندے کو برا خواب آئے، شیطانی خواب آئے، تو حضور نے فرمایا وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر کیا کرے؟ دائیں طرف 3 مرتبہ کیا کر دے؟ تھوک دے۔ تھوکنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ویسے تھو کر دے۔ سونے کے بعد بھی تو وہ کیا، اس کا اثر کیا ہو جائے گا؟ نماز میں بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ایسا خیال ہے تو حضور نے یہی عمل بتایا۔ تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا کیا کریں؟ وید رکھیں، اور کسی صاحب اجازت، عالم دین صاحب اجازت، کسی بندے سے جس نے اجازت لی ہو، اس سے کوئی اچھا کیا کریں، اس سے اچھا وظیفہ آپ مزید پوچھیں تو وہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہو گیا۔ تیسرا سوال آپ کا علم غیب کے حوالے سے مختصر یہ ہے کہ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات موجود ہیں علم غیب کے حوالے سے۔ بعض آیات میں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے سوا، اور بعض آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، جسے چن لیتا ہے، غیب عطا فرماتا ہے۔ اب جب آپ نے ایک مسئلے میں فیصلہ کرنا ہے تو اس حوالے سے جتنی آیتیں ہوں گی ساری جمع کریں گے، اپنے مطلب کی ایک آیت کو نکال کے فیصلہ دونوں طرف کی آیتوں کو لکھیں۔ تو علم غیب کے حوالے سے دونوں آیتیں کیا کریں، آپ ایک طرف موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے۔ وہ آیات لکھیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب، اور وہ آیات دوسری طرف لکھیں جن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس رسول پر راضی ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے، اور وہ غیب بتانے میں بخیل بھی، ٹھیک ہے، تو کس کو بتاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی آیات کو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو پھر یہ جو آیات ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 باتیں فرماتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، دوسری طرف کہتا ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو حل کیا نکلے گا؟ حل یہ نکلے گا کہ بھائی ہر چیز کی کیا ہیں، 2 صورتیں ہیں، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس کا مجاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، وہ علم وہ ہے جو اللہ کا خاصہ ہے۔ جس علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ علم غیب وہ ہے جو اللہ کا خاصہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ذاتی علم ہوتا ہے، وہ غیر متناہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی زوال والا علم نہیں ہوتا، وہ حقیقی علم ہے، اور وہ کسی سے اس کو محتاجی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مخلوق کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ عطائی ہوتا ہے، اس کو زوال بھی ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کے علم کی کوئی نسبت، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ اللہ کے علم کی تو کوئی مثال نہیں ہوتی، الدولۃ المکیہ میں لکھا مقدمے میں، کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم علم مصطفیٰ کو علم خدا سے ملاتے ہیں تو کتنا بڑی زیادتی ہے، کہ اللہ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سمندر ہے۔ حالانکہ اللہ کے علم کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی سمجھانے کے لیے، سمندر ہے، اور ایک مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس میں سے چونچ ماری اور کیا کیا پانی لے گیا۔ اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں، تو برابری کہاں سے ہوگی؟ تو عطا فرمایا، تو اتنا عطا فرمایا کہ بندے نے بخاری کے اندر جا کے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تیرا باپ کون ہے، یہ بھی فرمایا کہ کون جنتی بندہ اٹھا، حدیث بخاری میں ہے، بخاری مسلم کے مطابق، نام سنا ہے، بخاری مسلم قرآن بخاری مسلم سنا ہے نا نام، تو اسی بخاری کے اندر ہے کہ بندے نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، باپ کا نام بتا۔ حالانکہ یہ کون سی بات تھی،
غیب کی بات تھی کہ نہیں؟ کون کس کا بیٹا ہے کون بتا سکتا ہے؟ حضور فرماتے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ جان، لیکن فوراً بتایا۔ بندہ زمین پر موجود ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں جہنمی، تو بتایا جا رہا ہے تو جنتی ہے، بتایا جا رہا ہے تو جہنمی ہے۔ اسے علم غیب نہیں کہتے آپ؟ تو اس پر تو بخاری مسلم کی کئی احادیث موجود ہیں، بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور مخلوق میں سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ میرا نام محمد اعجاز رسول الطاری ہے۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 امام ہیں ہمارے، اور امام اعظم علیہ رحمہ کے استاد محترم جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم اس نسبت سے اپنی نسبت امام جعفر صادق کی طرف نہیں کرتے، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان 4 امام سے پہلے بھی تو اسلام چل رہا تھا، اب کیا حاجت پڑی کہ ہم وہ والا اسلام چھوڑ کے ان 4 ائمہ کی تقلید کریں؟ یہ ضروری کیوں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ آپ کا پہلا سوال یہ کہ تقلید کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تقلید کا پہلے تھوڑا سا آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ جدید زبان میں تقلید کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان جو ہوتی ہے وہ ایک خاص عربی بولنے والے سمجھنے والے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ کالج کی اسٹوڈنٹس ہیں تو ظاہر آپ عام طور پر انگلش کا استعمال کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب ہے کسی بندے کی ریسرچ پر عمل کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک بندے کی ریسرچ پر جو اس فن میں ماہر ہو، جس فن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو تقلید اس لیے ضروری ہے کہ تقلید یعنی کسی کی ریسرچ پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے کہ یہ فطری بات ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ دین کو ایک طرف آپ سائڈ پہ رکھیں، دین کے معاملات کو، دنیا کے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی معاملات میں بھی کیا ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں مجھے کل سے کیا ہے، بخار ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میرے پیٹ میں درد ہے، تو ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، میڈیسن لکھ کے دیتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر سے پہلے دلیلیں مانگتے ہیں کہ آپ پہلے ثابت کریں کسی میڈیکل کی کسی رول سے، کسی اس قاعدے سے کہ میں بیمار ہوں اور میرا بیمار ہونا کیا کریں، اور پھر یہ ثابت کریں کہ جو دوائیں آپ نے لکھی ہیں وہ میرے مرض کے لیے ٹھیک ہیں بھی، یا بحث کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے معاملات بھی ہیں، یہ اتنی بڑی ماشاءاللہ بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو جب آپ یہاں پہ اس بلڈنگ میں آپ نے کام کروایا ہوگا تو آپ نے کئی طرح کے ماہرین بلائے ہوں گے، انجینئر بلائے ہوں گے، کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹس بلائے ہوں گے، وہ نقشہ جات جو بنانے والے ہوتے ہیں جی، ایڈوکیٹس کہتے ہیں۔ آپ نے ہر فن کا ایک ماہر بلایا ہوگا، اس سے دلیلیں مانگی ہیں یا اس کی بات کو مانا ہے؟ یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بجلی کا نظام بنانا ہے یا کوئی چیز خرابی ہے، تو وہ الیکٹریشین آ کے کہتا ہے کہ یہ چیز خرابی ہے، فلاں جگہ پہ آپ کے کیا ہے فالٹ ہے، تو آپ اس فالٹ پر دلیل مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے؟ فطری بات یہ ہے کہ وہ اس فن کا کیا ہے، ماہر ہے، اور وہ اس فن کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اس نے ایک عمر لگا کر، ایک زندگی لگا کر اس فن میں کیا کی ہے۔ اور یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ خود دلیل والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی کیا ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، یا دلیل والے کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی معاملے میں بھی بغیر تقلید کے گزارا نہیں، کسی ایک ماہر کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس وقت، یہ 16ویں کلاس بنتی ہے آپ کی، ہاں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، یعنی 11ویں اور 12ویں، تو 11 سال آپ کو ہو چکے ہیں اسکول جاتے ہوئے۔ کتنے سال؟ یہ 11واں سال ہے، کسی کو 12واں سال ہے، تو چلو 10 12 11 سال آپ اسکول گئے ہیں، آپ کو ٹیچر نے جو پڑھایا آپ نے اس پر دلیل مانگی ہے؟ کتاب سامنے رکھی ہے نا، وہ کتاب کو بنیاد بنا کر کیا کرتا ہے، آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور کتاب بھی کس نے لکھی ہوتی ہے، انسان نے لکھی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ کس نے لکھی ہے، ماہر نے لکھی ہے کسی فن کے۔ تو لہذا دین کے معاملے میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ہی طرح کے بندے ہیں، جو دین کی باریکیوں سے آگاہ ہیں، جنہوں نے اپنا پورا دین کیا کر دیا، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اور وہ اس کے ماہر ہیں، اس لیے وہ اس سے مسئلہ پوچھ کے کیا کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کیا کرو، پوچھ لو۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے دلیل بھی مانگو،
پہلے سوال کرو، باقی سارے معاملے میں صرف سوال کرو اور جواب لو. دنیا کی سائنس کا سوال ہو، انگلش کا سوال ہو، میتھمیٹک کا سوال ہو، انجینئرنگ کا سوال ہو، میڈیکل کا سوال ہو، بس سوال کرو اور کیا کرو، جواب لو. لیکن دین کے معاملے میں کیا کرو، سوال بھی لو، سوال کرو، جواب مانگو، ساتھ میں کیا کرو. اور اگر اگلا بندہ تو آپ سے یہی پوچھ لے کسی مانگنے والے سے، آپ تو ماشاءاللہ سارے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں ویسے، کہ دلیل ہوتی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے دلیل کی، تو وہ بھی آتی نہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس آیت کے اندر مفہوم یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے دین کے اندر جو دین کی ماہر مہارت حاصل کرے. کیا کریں؟ دین کی مہارت حاصل کریں. اس مہارت پر کیا کریں، اس مہارت کو لوگوں تک پہنچائیں اور باقی ان کو کیا کریں، ان کو فالو کریں. تو ہوا یہ ہے کہ بھائی امت مسلمہ میں تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی، تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ جو آج حالات بنائے جا رہے ہیں نا، اس وقت بھی تھے کہ ہر بندہ کیا کرتا تھا، خود صاحب دلیل ہو گیا تھا. احادیث کیا تھی، کثرت کے حساب سے کیا تھی، ہر بندے کے پاس موجود تھی. ہر بندہ کہتا تھا کہ میری کیا ہے، حدیث ہے. جیسے اب یہ 6 کتابیں پڑھی ہیں نا، اگر ان 6 کتابوں کے مطابق بندہ عمل کرنا چاہے یا حدیث کی ساری کتابیں بھی اپنے سامنے رکھ لیں، تو ایک وقت میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اگلی ہی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں کرنا، اس سے اگلی حدیث میں پھر آتا ہے کہ کرنا ہے، پھر آتا ہے کہ. عام آدمی کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ کرنا ہے یا؟ اس کے لیے کیا چاہیے، ماہر چاہیے کہ جو فیصلہ کرے گا علم کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں، کہ اس مسئلے کا فیصلہ. تو جب وہ دور تھا 100 ہجری تھی، 120 ہجری یہ دور تھا، اس وقت کیا ہوا، یہی فتنہ اٹھا کہ اسلام میں مسلمانوں کو فرقے بنانے کے لیے، افتراق ڈالنے کے لیے کیا کیا جائے، ایک فتنہ اٹھایا جائے. تو اس وقت کیا کیا، جن مسئلوں میں اختلاف تھا دونوں طرف دلیلیں تھیں، لوگوں نے، ہر بندے نے اپنا عمل شروع کر دیا، لہذا کیا ہو گیا، فتنے کا دروازہ کھول گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے پورا دین کیا کیا، دلائل کے ساتھ جمع کیا اور ایک پوری ٹیم مقرر کی، ایک ٹیم بنائی، اس میں ہر فن کا ماہر اپنے ساتھ جمع کیا اور مسائلوں کو باقاعدہ لکھا. امام جعفر الصادق کے وہ شاگرد ہیں، لیکن امام جعفر صادق نے باقاعدہ یہ کام نہیں کیا، کیوں، ان کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی. جب ضرورت پڑتی ہے تو تب کام ہو جاتا ہے. آج بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو اس زمانے میں نہیں ہوئے، لیکن اب ان کی ضرورت ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں ضرورت پڑی کہ یار یہ سارے، ہر بندہ اپنا موقف لیے پھرتا ہے اور ہر بندہ محدث بنا پھرتا ہے، جس طرح آج بندے محدث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جیل والے بھائی کہتے ہیں کہ وہ جناب ہر بندہ اپنی دلیل پر عمل کرے. تو میں کہتا ہوں کہ دلیل کیا، وہ حدیث ہے. تو اب پوچھو نا بھائی حدیث ہوتی کیا ہے. گھر گھر محدث تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان محدثین سے جب پوچھا جائے بھائی حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہیں پتا. ایک بندے نے مجھ سے کہا، لڑکے نے، کہ بھائی حدیث ضعیف ہے جو آپ پیش کریں. میں نے کہا ضعیف کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ حالت تو نہیں ہونی چاہیے. تو جن مسئلوں میں اختلاف تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ماہرین کیا کریں گے، مل بیٹھ کے ان کو کیا کریں گے، ان کا فائنل حل پیش کریں گے. تو امت کے سامنے 4 لوگوں نے اپنی اپنی ریسرچ پیش کی. کن لوگوں نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک، پھر امام شافعی اور پھر احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رحمۃ اللہ. ان 4 لوگوں نے اپنی تحقیق دنیا کے سامنے ریسرچ پیش کی اور چاروں کی تحقیق پر، ریسرچ پر عمل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جس ریسرچ پر عمل ہوتا ہے وہ ریسرچ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. لہذا اس لحاظ سے ہم کس ریسرچ پر عمل کرتے ہیں؟ سارے دین کے بارے کی بات نہیں ہو رہی، صرف جن مسائل میں اختلاف ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک ریسرچر کو، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سائنس کے کسی مسئلے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہو جائے تو جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم کیا کرتے ہیں، فلاں کے موقف کو کیا سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. تو یہ فطری ضرورت تھی، اس کو پورا کیا گیا. اب ایک بندہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ تقلید کرے، شریعت میں یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ کیا کرے. جو بندہ تقلید نہیں کرنا چاہتا وہ میدان میں آ جائے، یا ابو حنیفہ بنے یا ابو حنیفہ کے پیچھے چلے.
ٹھیک ہے نا. اب بھی کوئی بندہ مجتہد بننا چاہے اور اس درجے پر پہنچنا چاہے محنت کر کے تو پہنچے نا, ہم نے کب روکا ہے. تو جو دلیل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں کہ دلیل کیا ہو, کتاب کھول کے پڑھنے کا پتہ نہ ہو, کتاب پر اوپر جو لکھا وہ پڑھنے کا پتہ نہ ہو تو بندہ کیا کرے. ذات دی کن کریڑی تے شتیرہ نال جپے, یہ نہیں. ہاں جی, میرا نام سید علی حسین ہے. ماشاء. اور آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث اور سنت چھوڑی, تو حدیث ثقلین میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی رسی قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو اس بارے میں آپ کچھ بیان کریں. ٹھیک ہے, اور ایک اور سوال بھی ہے, پہلے آپ اس بارے میں. اچھا ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ سید علی حسین شاہ صاحب. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں اپنے بارے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ سنت اور اپنی کتاب اللہ اور سنت پیش کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے اور حدیثیں بھی ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ جاؤں اہل بیت چھوڑ کے. یہ بھی حدیث حق ہے. ہاں جی, میری اہل بیت کے بارے میں کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو اب یہ ہے کہ بھائی یہ احادیث آپس میں مخالف نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں؟ سپورٹ کرتی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ نبی پاک جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سنت ہے. کہ اہل بیت نے کبھی بھی نبی پاک کی سنت کی خلاف ورزی, اہل بیت بھی مقام و مرتبے تک پہنچیں گے یا صحابہ پہنچیں گے یا آپ قیامت تک کوئی بندہ پہنچے گا تو وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے جدا, یہاں تک کہ وہ میرے سامنے حوض کوثر پر آ جائیں گے. تو اہل بیت اطہار وہ ہے جو قرآن پر کیا کرے گی؟ عمل کرے گی. قرآن پاک کے ساتھ عمل, اگرچہ معاملات ہے کہ قرآن پاک کو جدا نہیں ہوں گے, یعنی کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے. اور جو قرآن کے خلاف جائیں گے اور دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم کیا ہیں اہل بیت, تو ان کے دعوے میں وہ سچے وہ ہوں گے جو قرآن اور سنت پہ کیا ہوں گے. تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم نے عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن اور سنت پر, اور اہل بیت سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. یہ جو حکم ہے نا کہ میرے بارے میں میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں ڈرنا, تو کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو, ان کی جو تعظیم ہے, تکریم ہے, عزت ہے, میری نسبت کی وجہ سے ان کا عمل کرنا. تو سادات کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ محبت بھی کی جائے گی. ان کے ساتھ کیا ہوا جائے گا؟ انس بھی رکھا جائے گا. نبی پاک کی نسبت کا احترام کرتے ہی ان کا احترام کیا جائے گا. لیکن اگر قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی شخص آئے گا, چاہے وہ جو بھی ہوگا, تو اس شخص کو فالو, چاہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. جی, دوسرا سوال یہ ہے کہ علم غیب کے بارے میں جس طرح آپ نے بیان کیا, قرآن پاک کی آیت یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ پاک نے اتارا تھا کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے بارے میں بہت سا نفع اکٹھا کر لیتا. تو علم غیب جو آتا تھا تو موقع کی مناسبت سے اللہ پاک یعنی کہ نازل فرماتے تھے, پراپر طریقے سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی اس کے بعد پورے 23 سال جتنا بھی عرصہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 23 سال یعنی کہ علم غیب رہا. وہ موقع کی مناسبت سے اترتا تھا علم غیب, اللہ پاک یعنی کہ ان تک پہنچاتے تھے, اس طرح پراپر طریقے سے نہیں تھا. تو آپ قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے کہ اے نبی اگر تم یعنی کہ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے, میں اگر علم غیب جانتا ہوتا تو بہت سا نفع اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا, اور میں نے اس پر بخاری مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا. آپ کو جتنی حدیث چاہیے ہوں گی میں آپ کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ, جب تک میں یہاں بھی ہوں, کل تک بھی ہوں یہاں پہ. جو میں یہاں پہ گفتگو کروں گا, جو بات کہوں گا, اس کا میں حوالے کا پابند ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بعد میں بھی اگر کوئی بندہ میرے جانے کے بعد بھی حضرت مولانا قاری اکبر الواحدی صاحب سے رابطہ کرے اور کہے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کی تھی اور اس کا حوالہ چاہیے, تو انشاءاللہ میں پھر بھی حاضر ہوں گا. میں نے حوالہ دیا کہ بخاری مسلم میں حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور نے جو کچھ ہونے والا تھا منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قیامت ابتدا سے لے کر دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب کچھ بیان کر دیا, یہاں تک کہ جنتی جانے میں جہنمی کے جہنمی جانے کو کیا کر دیا, بیان کر دیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ میں نے یہ پہلے وضاحت کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ اللہ کے علم کے ساتھ کرانا یہ کسی مسلمان کا وتیرہ یا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی تو بات، اس کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرایا جا سکتا۔ اب آپ نے فرمایا کہ بھئی آیت کریمہ کا پڑھا آپ نے، آیت کریمہ یہ ہے کہ بھئی اس آیت کریمہ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بھئی یہ برسر ممبر نہیں پڑھی جا سکتی، تو ہم نے الحمدللہ جیلم میں برسر ممبر بھی پڑھی، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ وہ آیت کیا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، اس کا مفہوم یہ ہے، ٹائم مختصر ہے میں جلدی بات ختم کروں گا۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ساتھ ہی وضاحت دی، آپ توجہ سے سنیں گے نا، اس کو ابھی فی الحال بند کر دیں، بعد میں انشاءاللہ آپ جتنی دلیل دیں گے، آپ سوال 10 کریں گے میں پھر بھی یہاں پہ ہوں، لیکن جب آپ بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو جو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، کسی کی آنکھ ٹھیک کرتے ہیں، کسی کے بازو ٹھیک کرتے ہیں، کسی کی کیا کرتے ہیں آنکھیں روشن کرتے ہیں، یہ نفع نقصان نہیں ہے۔ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفع نقصان کا، دوسروں کے نفع نقصان کا بھی مالک بنایا ہے حدیث کے مطابق۔ پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی حق ہے، نبی پاک کا فرمان بھی، دونوں کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور حدیث ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو سمجھنا پڑے گا کہ جہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، اللہ کے چاہے بغیر، تو کس مسلمان نے آج تک دعویٰ کیا کہ اللہ نہ بھی چاہیں تو حضور نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر تو ایک ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نفع نقصان کا بھی حضور کو مالک بنایا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں کیا کرتا، علم غیب جانتا ہوتا تو میں کیا کر لیتا، ساریاں بلائیاں جمع کر لیتے۔ اب یہ بتائیں، اور مجھے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا۔ اب یہ بتائیں کہ نفع نقصان اور خیر کثیر، ٹھیک ہے، بلائیاں تمام جہان کی، اور جسے آپ نقصان کہتے ہیں، تکلیف کہتے ہیں، وہ ہے جو ہمارے نزدیک ہے یا قرآن و سنت کے نزدیک ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کون سی ہوگی؟ قرآن کے مطابق جو خیر ہے وہ خیر ہے، قرآن کے مطابق جو نفع ہے، ہم تو بہت ساری چیزوں کو نفع سمجھتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق وہ نفع۔ اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے مطابق جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، محبوب کریم کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرتیں پاتے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کیا ہیں، آپ کو خیر کثیر ملا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی وہ اسے کیا ملا؟ خیر، اور جو حکمت اور علم کا تاجدار اور بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جسے خیر کہتے ہیں، جسے خیر کثیر کہتے ہیں، وہ پیغمبر کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور جسے نفع نقصان کہتے ہیں، تکلیف ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، محبوب ہم آپ کو کیا کریں گے، آپ کے دشمنوں کو ہم کافی ہیں، اور ہم آپ کو کیا کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے، ہم آپ کو کیا کریں گے۔ تو قرآن کی نظر میں جو نقصان اور تکلیف ہے، یہ کو نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے تیر لگ جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، یہ نہیں نقصان۔ جسے نقصان کہتے ہیں، اللہ نے اس نقصان سے بھی اپنے محبوب کو دور رکھا اور خیر کثیر بھی عطا فرمایا۔ تو اب محبوب فرما رہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کیا کرتا، خیر کثیر کو، اور خیر کثیر قرآن کے مطابق محبوب کو حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کثیر حاصل ہے تو علم غیب بھی حاصل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تو بطور خود اس بات کی گواہی ہے، شہادت ہے کہ حضور علم غیب بھی جانتے ہیں اور نفع نقصان کے بھی مالک ہیں، کیونکہ الا ما شاء اللہ جو کہہ دیا، اگر الا ما شاء اللہ نہ ہوتا نا، پھر یہ مفہوم بن سکتا تھا کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں، پھر بھی ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ حضور ذاتی کا انکار کر رہے ہیں کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا، میں، ورنہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب سے افضل ہیں انبیاء میں، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، مائک میں بولیے، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہیں اور حضور سے کسی کو فضیلت نہیں دی گئی،
لیکن میں بخاری میں مسلم آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، کتاب الفضائل میں مسلم میں کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بھی افضل مت کہو، مجھے یوسف علیہ السلام سے بھی افضل. حضور تو فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، تو اس کا جواب کیا دے کہ حضور بطور عاجزی کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ انکساری کا اظہار ہے. جو رب فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب سے اولا ہو اعلیٰ. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفی ہے، میں نے پہلے کہا کہ جن میں نفی ہے ان کو بھی سامنے رکھیں، جن میں اثبات ہے ان کو بھی سامنے رکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں منع ہے وہ ذاتی منع ہے. ذاتی طور پر تو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ جتنا کسی کو عطا فرماتا ہے. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی حاصل ہو جاتا تھا، تو اس کی کوئی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں کہ حضور نے کبھی کہا تو حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا. ہم تو جہاں بھی پڑھتے ہیں جو پوچھا گیا حضور بتاتے رہے، تو اس کی حد بندی تو نہیں ہو سکتی. ویسے نا اگر کوئی صحابی سوال کرتا تھا تو وہی کی آمد کا انتظار بھی تو کرتے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بندے نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، حضور نے وہی کا انتظار کیا یا فوری طور پر فرمایا کہ ابو کا حذافہ. یا جس بندے نے کہا کہ میں جہنمی ہوں تو وہ منافق تھا، حضور فرمایا تو جہنمی ہے، وہی کا انتظار کیا یا فوری طور پر. تو یہ ان کا وہی بھی غیبی ہے. یہ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ آسمان پر کوئی ایک جگہ بھی بالش جگہ نہیں ہے جہاں پہ کیا ہے کوئی بندہ فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. اچھا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے، ایک بہت بڑا پتھر گرنے کی آواز آئی، دھڑم کی آواز آئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے یہ کون سی آواز ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہ کہا اللہ و رسولہ عالم. ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو جانتے ہو تو انہوں نے یہ کہا ہو صرف اللہ جانتا ہے. صحابہ تو یہ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں. اور صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ گرا ہے، اس کے گرنے کی یہ آواز ہے. یہ نہیں ہے علم غیب. تو یہ آپ یوں فرماتے ہیں نا کہ بھئی یہ قید ہے اس کی. تو حضور جب اللہ دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل وقتی دے دیا، ما کان و ما یکون، جو ابھی حدیث بخاری میں بتائی کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سب بیان کیا، صبح سے لے کر عصر، زور تک، زور سے لے کر عصر تک، ممبر پر تشریف فرما اترے ہو، سب کچھ بیان کر دیا. یہاں تک کہ صحابی نہیں کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں تم داخل ہو گئے، جہنمی تو رہ کیا گیا بھائی. ٹھیک ہے، تو یہ حد بندی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، آپ کا سوال کر لیں پھر ختم کرتے ہیں. آخری سوال کر لیں. میرا نام محمد طیب اسلم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، محفل کے ساتھ ہمارے ایمان کی کیفیت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ محفل کے ساتھ ایمان کی کیفیت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ اچھا، کیفیات ہے. ہاں جی ماشاء. یہ بھائی دیکھیں، اب اس پر نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے. صحابی نے بھی یہ سوال حضور سے کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری دل کی دنیا اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم دنیا آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں تو ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ کیفیت بدل جاتی ہے، بچوں میں جاتے ہیں. تو حضور فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو اللہ تو پھر تمہاری جگہ فرشتے بھیجے. تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تو آیت اس وقت تو پہلے بندہ نہیں رو رہا ہوتا، جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بندے کی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت محفل میں کیا ہوتی ہے؟ ذوق بڑھ جاتا ہے. نبی پاک کا نام آئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوشی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جب مختلف محفلوں میں جاتا ہے تو وہ مختلف، اسی لیے تو کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت کیا بنائے گی؟ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. انسان کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہے. میرا نام ثقلین احمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بھلائی کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو چاروں طرف فساد ہی نظر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تو پورا نہ ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں، مدنی قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں، تو جو سب سے پہلے تختی ہے وہ مفرد کی تختی ہے، تو اس میں تمام لفظ جو ہیں وہ مفرد کی ہیں، اور جو دوسری تختی ہے وہ مرکب کی ہے، تو اس میں پورے لفظ مرکب نہیں ہے، اس میں مفرد لفظ بھی آئے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب. اچھا، وہ قاریوں والا سوال تو قاری جواب آپ کو دیں گے. میں آج یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھائی فساد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی فساد کے لیے نہیں پیدا کیا، خیر کے لیے پیدا کیا ہے. جو معاملہ ہے وہ پہلے دن سے طے ہے کہ فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ سارے ہو جائیں مومن. تو یہ آزمائشوں کے لیے معاملات ہیں. یہ کیا ہے؟ آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بعض کو بعض کے فساد کو کیا کرتے ہیں؟
دور کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو انسان اس کے اندر دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی کے لیے پیدا کیا، خیر کے لیے پیدا کیا، اور انسان کیا کرتا ہے؟ بھلائی کا نمائندہ بنتا ہے، لیکن شیطان نے کیا کرنا ہے؟ اپنا کام بھی پورا کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد پورا۔ آج حضور علیہ السلام کو تشریف لے گئے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے دنیا سے؟ ظاہری طور پر 1500 سال ہو چکے ہیں، تو آج بھی ہدایت آپ کو نظر آتی ہے اور ایمان بھی نظر آتا ہے، تو کیفیت نظر آتی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ مقصد پورا ہوا ہے تو تب ہوا ہے۔ باقی یہ معاملات آزمائش کے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں فتنے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو فتنے نہ پیدا ہوتے، لیکن اگر فتنے نہ ہوتے تو ایمان کی پہچان ہوتی تھی، حق کی پہچان ہونی تھی۔ باطل نہ ہوتا تو حق کی پہچان نہیں ہونی تھی۔ لہذا یہ کھوٹے کو کھرے سے جدا کرنے کے لیے ہیں۔ تفصیلی بات بھی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے اس پر، انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آپ کا سوال بھی فلسفیانہ انداز میں ہے تھوڑا سا۔ ہاں جی، یہ نماز نفل کے بارے میں ہے کہ پڑھو تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ شرعی حیثیت یہ ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ۔ ایک یہ ہے کہ پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جی یہ نہیں ہے۔ ہاں جی 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 ڈاکٹر صاحب جی ماشاء اللہ 7 سال میں نے ایران میں گزارے ہیں۔ جی جی ایران میں، قطر میں بھی اور عراق بھی گئے ہوں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا نا اکثر حملہ یا کلون کا، تو وہ اکثر مومن بحث کرتے تھے نا، تو وہ یہی سوال کرتے تھے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اکثریت غلط ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ کبھی کسی غلط بات پہ جمع نہیں ہوں گے۔ تو وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے 72 تھے، دوسری طرف سے وہ بھی مسلمان تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، تو آپ کس کو حق پہ کہیں گے؟ ایک تو یہ ان کا سوال ہوتا تھا۔ دوسرا یہ سوال تھا کہ جتنے بھی میرے ساتھ مالکی، شافعی، حنبلی 2 غیر ملک سے، افریقہ سے لوگ تھے، ان سب کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل عین اہل حدیث کی طرح ہے جو یہاں پہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ تو کیا ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح لوگ ہیں، مطلب جو شافعی ہیں، حنبلی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تقلید کرنے والے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ زندہ اور فوت شدگان کی تقلید میں کوئی فرق ہے؟ ہم زندہ کی بھی تقلید کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں ہے، یہ تقلید صرف وہی ہوگی جو 4 ائمہ کرام کی تھی؟ تھینک یو۔ اب یہ ہے کہ بھائی آپ کا بھائی کا یہ سوال ہے پہلا کہ بھائی اکثر ہم لا یاکلون، ٹھیک ہے، کہ بھائی اکثر کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اکثریت دلیل ہے تو انہوں نے کہا جی کربلا کے اندر جو ہے وہ اکثریت نہیں تھی۔ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا بھی جو کربلا کے اندر اس وقت جمع ہوئے ان کے علاوہ کوئی دنیا میں مومن نہیں تھا، یہ تو نہیں نہ کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کربلا کا جو معاملہ ہے وہ جو شریک نہیں ہوئے اس وقت، اس زمانے میں بھی ان کے اپنے بھی، تو ان کو کسی نے کہا ہو کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نظریہ ہے کہ بھائی ایک طرف ہے عظیمت اور ایک طرف ہے رخصت۔ ایک کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہمارے نزدیک کربلا جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا کے اندر جانا حق کی علامت ہے، جو صحابہ کرام کربلا میں تشریف نہیں لے کے گئے ان میں خود اپنے رشتہ دار بھی ہیں اہل بیت کے، تو کیا ہم ان کو تکفیر کریں گے، ان کو کافر کہیں گے؟ تو ایسا درست نہیں ہے۔ یہ ایک کیا ہے، عظیمت تھی جو انہوں نے اختیار کی، ٹھیک ہے، اور جو نہیں تشریف لے کے گئے ان کا بھی اپنا ایک موقف تھا، وہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بھائی اس وقت یہ حالات ایسے نہیں ہیں، وہ کوفے والے بے وفا ہیں، وہ آپ کو بلا کے کیا کریں گے، تو ان کے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اکثریت نہیں، اکثریت اس وقت بھی اسی طرح کی تھی۔ اور باقی جو آپ نے کہا کہ بھائی فقہی، مالکی اور شافعی اور حنبلی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے تو وہ اہل حدیثوں کی طرح ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز کا جو معاملہ ہے، طریقہ نماز میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر 4 تحقیقیں ہیں، ریسرچ پر ہیں۔ 2 ریسرچیں یہ ہیں کہ رفع دین نہیں کیا جائے گا امام مالک کا، اگرچہ بعض جگہ پر آپ کو امام مالک کی بھی رفع دین کی ذکر ہوگا، لیکن وہ صحیح موقف نہیں ہے۔ مالکی تو آج بھی موجود ہے دنیا میں، آپ چلے جائیں، میں نے تو ان کو پڑھتے دیکھا ہے، تو وہ ہیں جی یمن میں ہیں، الجزائر، مراکش میں ہیں، تو وہ بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا طریقے میں جو اجتہادی چیزیں ہیں ان میں تو ہم کہتے ہیں کہ 4 موقف ہیں اور چاروں کے پیچھے چلا جائے گا، اور یہ 4 ریسرچیں ہیں، لہذا جو ہے وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عقائد نہیں ہے۔ شافعی آج بھی آپ کو میلاد مناتے نظر آئیں گے، یمن میں بھی ہیں شافعی، بلکہ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے الحبیب عمر جعفری یا الحبیب حفیظ بن عمر حفیظ ہیں، یہ بہت بڑے 2 شیخ ہیں جو انڈونیشیا کے صدر بھی ان کا مرید ہے، اور وہ ہر سال میلاد منانے کے لیے ملیشیا، انڈونیشیا آتے ہیں۔
تو وہاں پہ یمن میں ہوتا ہے وہ شافی ہیں, ہاتھ اوپر باندھ کے نماز پڑھیں گے, لیکن میلاد مناتے ہیں, مزارات ہوں گے. ادھر فلسطین میں جو امام نماز پڑھاتا ہے مسجد اقصی میں وہ شافی ہے. شام میں ہمارے ذاتی طور پر رابطے موجود ہیں, وہ سارے ہماری طرح عقائد والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے عقائد, بلکہ انہوں نے ان کی کتابیں موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی تحریرات بھی پیش کر دوں گا جس میں انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ جو کسی مسلک کو فالو نہ کرنا ہے, کسی مذہب کو, چاروں میں سے ایک فقہی مذہب کو, یہ گمراہی ہے. اور اب آپ کا تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی زندہ بندہ جو ہے, تو اصل میں زندہ بندے کی ریسرچ تقلید نہیں ہے کہ شخص ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بندہ جب تک زندہ ہے تقلید کریں گے. انہوں نے ایک ریسرچ پیش کی ہے 4 لوگوں نے, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ یہ 4 چیزوں ریسرچوں کے پیچھے کیا ہو جائے. اب کوئی بندہ ان جیسی, ان سے بہتر کوئی ریسرچ پیش کرے تو مقابلے میں آ جائے, ایسا ہی ہے نا جی. اس سے بہتر ریسرچ اور جیسی بھی کوئی نہیں لا سکتا بندہ. چند مسئلوں میں آپ کو ایمانداری کی بات کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ سامنے آئے جو کہتا ہے نا ہم قرآن و سنت فالو کرتے ہیں, میرے سامنے بیٹھ جائے, کوئی جیلم کا ہو یا باہر کا ہو, وہ سامنے بیٹھ جائے, میں مسئلہ پیش کروں گا, وہ مجھے صرف قرآن اور حدیث سے جواب دیتا جائے. اور تیسری بات, ایسا ممکن ہے کہ میں آپ سوال کرتے جائیں اور ہر سوال کا جواب آپ کو صرف قرآن اور حدیث سے دے؟ تو ایسا ممکن, تو کیا کرنا پڑے گا؟ ریسرچ کرنی پڑے گی, اجتہاد کرنا پڑے گا. لہذا اجتہاد کا میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا تو بندہ مجتہد بنے یا ایک مجتہد کو کیا کرے, فالو کر لے. پوری دنیا کے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا, اور یہ بھی بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ کثیر مسلمانوں نے کیا کر لیا, یا حنبلی بننا یا شافی بننا یا حنفی بننا قبول کر لیا ہے. تو اب یہ بھی ایک دلیل حجت ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لیکن اب بھی کوئی چاہتا ہے کہ میں ریسرچ پیش کروں تو وہ میدان میں تو آئے نا. تو ان جیسی ریسرچ پیش کرنا, ان جیسا کام کرنا عملی طور پر ممکن نہیں رہا, کیونکہ نہ وہ زمانے رہے, نہ وہ قربتیں نہیں کہ جو دلائل کی جو تنقید تھی وہ ہو جاتی. لہذا عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہے. تو پھر قباحت کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ریسرچ پہ پیچھے عمل کرتا ہے, اس کو پیچھے چلنے میں فرق ہے. پھر بھی تو کرنا کیا پڑے گا, یہ بھی تو ایک ریسرچ ہے نا جو یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ. اور 6 لاکھ میں سے بخاری میں کتنی درج کی؟ 70 نہیں ہے, 7,000 بھی نہیں ہے, اور اس میں بھی ڈبل نکالیں تو 3500 تک بات رہ جاتی ہے. تو جو باقی لاکھوں کے حساب سے حدیثیں تھیں وہ حدیثیں نہیں تھیں, وہ دین نہیں تھا, وہ کدھر گیا, وہ کتابوں کے اندر نہیں آیا. تو یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا کہ میرے نزدیک حدیث صحیح یہ ہے. مسلم نے کہا نہیں میرے نزدیک صحیح حدیث یہ ہے. ترمذی نے کہا نہیں میرے نزدیک یہ ہے. ابن ماجہ نے کہا میرے نزدیک. یہ بھی تو ایک ریسرچیں ہیں نا جو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو لہذا یا تو کیا کریں, دنیا کو جو چل رہا ہے اچھے طریقے سے نظام مسلمانوں کا, اس کو کیا کریں, چلنے دیں. اس کے مقابلے میں اپنی الگ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کو توڑنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مجاہد رسول صاحب آپ کر چکے ہیں. اچھا بھول گئے تھے. ہاں جی, نہیں حقیقی جو سلسلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھئی محض صرف کسی پیر کی اولاد ہونا, اولاد ہو اور قابل ہو تو سبحان اللہ, اولاد ہو اور قابل نہ ہو تو پھر اہل کو ہی بیٹھنا چاہیے. ہمارا خانقاہی نظام برباد ہی اس لیے ہوا ہے, اور ہمارے مسلمانوں میں پریشانی ہوئی کہ خانقاہی نظام کے اندر کیا ہوگی, کمزوریاں آئی ہیں. یہ کمزوریاں تسلیم ہیں, اس پر ہمارے بیانات بھی موجود ہیں, علماء کی تقریریں بھی موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں. صرف نسب ضروری نہیں ہے, بلکہ کیا ہو جو شرائط اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہیں وہی شارک ہو, وہ چاہے جس میں بھی ہو تو وہ کیا ہو, آستانہ ہونا بھی ضروری. بھائی بڑوں کے مزارات ہوں گے تو تب بھی آپ پیر بن سکیں گے. آپ اہلیت پیدا کریں تو آپ بیعت کرنا شروع کر دیں, آپ لوگوں کی اصلاح کریں. جی مجاہد رسول صاحب کا سوال آخری ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایران میں رہا ہوں, اور کون سے شہر کا بتا رہے تھے کہ وہاں پہ میں رہا ہوں, تو ان کے جو عقیدے کی بات ہو رہی ہے. جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں میں 12 سال سعودیہ میں رہا ہوں, اور ابھی بھی میرے جو کنٹیکٹ وغیرہ ہیں وہ مصر, شام, یمن یعنی کہ عرب کنٹریز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہیں, اردن ہو گیا, تیونس, جتنا بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے عقائد جو ہیں بالکل پاکستان یعنی برِ صغیر کے جتنا اہل سنت کے عقائد ہیں, سواد اعظم اہل سنت کے سیم عقائد ہیں ہر حوالے سے.
یہ تو بالکل ایک غلط یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو سعودیہ کے لوگ ہیں یا شافیہ یا مالکیہ یا حنبلی ہیں ان کا عقیدہ اور پاکستان کے یا برصغیر کے اہل حدیثوں کا عقیدہ سیم ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, کم سے کم آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فرے کے جو انکشافات ہیں گوگل پہ بھی موجود ہیں, آپ ان کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت کیسے ڈیوائڈ ہوئی, یعنی اس سے کتنا گروپ بنے. پہلی بات یہ کہ فرقہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے گروپ, اور گروپ کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہے کہ مور دین 2 people از کالڈ گروپ, یعنی 2 بندوں کا بھی گروپ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سید علی حسن شاہ صاحب سوال کر رہے تھے کہ علم غیب کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ ہم بینگ مسلم یہ سوچیں کہ ہم اعتراض کس ہستی پہ کر رہے ہیں. جب قرآن مجید میں سب چیزوں کا حکم ہے تو پھر ہم اس میں علم بھی ہے, خشکی تری سب چیزوں کا ذکر ہے, پھر ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں. ہمیں ہمارا حق یہ بنتا ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کم سے کم, جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. جب پوچھ لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب پھر اس پہ دلیلیں مانگتے رہیں. تو میرا سوال ایک یہ تھا, جیسے پہلے ایک لڑکی نے سوال کیا, وہ سوال یہ ہے, حالانکہ بہت سی چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے قبلہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ. اس کا سوال جو تھا جو میں نے سمجھا ہے, اس کا سوال یہ تھا کہ بیسیکلی وہ دیگ کے حوالے سے جو بات کر رہا وہ منت کے حوالے سے بات کر رہا تھا, کیونکہ ہمارے لوگوں کو منت کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ نہیں ہے. تو قبلہ صاحب ایک منت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں, اور دوسرا رفع یدین نماز کے بارے میں یہ مختصر آپ بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگوں کی تو یعنی کہ وہ ہو جائے گی. تھینک یو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. والسلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف رکھتے ہیں. سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سوال آپ کر سکتے ہیں سیدھی نکلی. اور میں یہ نہیں کہ بھئی یہ مجلس لگی ہے, محفل لگی ہے تو ہم موجود ہیں. بعد میں کوئی بندہ اکیلے میں بیٹھ کر مزید کوئی اپنا کرنا چاہیے, کیونکہ محفل تھا ایک خاص, اس کا ایک دورانیہ ہے, مجمع ایک زیادہ حد تک بیٹھ نہیں سکتا. تو بعد میں اگر کوئی آپ پرسنل بھی بیٹھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں, ٹھیک ہے نا. میں تو گھر گھر جاتا ہوں اور ہر بندے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بندے کے اندر کنفیوژن سوالات ہوتے ہیں, اور بچے جو ہمارے ہوتے ہیں یہ بیچارے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں. منت کے حوالے سے جو اپنا مجاہد رسول صاحب نے فرمایا کہ وہ بچہ منت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا, تو اس کو منت کہتے ہیں کہ بندہ کوئی کام کرے نیکی کا, یا سوچے تو وہ کہے کہ بھائی میں اگر یہ کام کروں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کام کر دوں گا, ٹھیک ہے جی, کوئی نیکی کا کام کر دوں گا, کوئی کسی کو کھانا کھلا دوں گا, کسی کو کپڑے دے دوں گا وغیرہ وغیرہ, کوئی منت مان. اور وہ اس منت چیز کی منت مانی جا سکتی ہے جو کیا ہو پہلے سے اس کی عبادت نہ, مطلب کو کہے کہ میری منت پوری تو میں زور کی نماز پڑھوں گا یا رمضان کے روزے رکھوں گا, تو یہ منت جائز ہے, کیونکہ وہ تو خود پہلے ہی ڈائریکٹلی فرض ہے نا. تو ان چیزوں میں سے جو نفلی چیزیں ہیں ان میں سے کھانا کھلانا یا نفلی روزہ رکھنا یا نفلی عمرہ کرنا یا اس طرح کر کے کوئی معاملات ایسے رکھنا جو فرض شریعت نے پہلے نہ کیا ہو, تو یہ بالکل جائز ہے. حدیث شریف میں, بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, دیگر حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں. آپ جتنے حوالے کہیں گے میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ صحابی نے حضور سے آ کے پوچھا, صحابیہ نے حضور سے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی تو میں اس کو پورا کروں ان کی, اور وہ وصال فرما گئیں, دنیا سے چلی گئیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے اگر ماں پر یا باپ پر قرض ہوتا, مفہوم یہ ہے, تو کیا تم اس کو قرض کو ادا کرتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ برکت کرتے, تو فرمایا اس کی طرف سے کیا کرو, یہ ادا کرو. تو جہاں جہاں جس مقام پہ صحابہ کرام نے منت کا ذکر کیا تو منت شرعی ہونی چاہیے. یعنی شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت نے شرائط رکھی ہیں, حرام کام کی منت نہ مانے, جائز کام کی مانی جائے, اور کیا ہو وہ ایسی ہو جس سے مقصودی عبادت سمجھی جاتی ہو. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا نہ خواستہ میرا یہ کام ہو گیا, میں نے فلاں جو ہے وہ زنا کی جگہ پہ کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, تو میں نے اس سے زنا کری تو میں یہ گناہ کی بھی منت ہے. تو جتنی شرائط رکھی گئی ہیں نا, شریعت نے رکھی ہیں, ان کے مطابق نظر ماننا, تو یہ نظر بھی بالکل جائز ہے کہ میرا اگر بیٹا پاس ہو گیا یا میں اگر پیپر میں کامیاب ہو گیا تو میں مزار شریف جو ہے یہاں پہ کون سا قریب ہے جی, ہاں جی, وہاں پہ میں کیا کروں گا, دیگ چڑھاؤں گا. تو وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا, اپنی نظر پوری کرنی ہے کہ میرا کام ہوا ہے. تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, جو لوگ موجود ہیں مسافر ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, کھانا کھلا دینا ہے. تو نظر 100% جائز ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے نظر مانی, حضور نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا. تو آج بھی اس مزارات پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ کس لیے جمع ہوتے ہیں, نیکی کے لیے جمع ہوتے ہیں یا برائی کے لیے جمع ہوتے ہیں؟
جو لوگ جاتے ہیں خیر کا مقام ہے مزار یا شر کا مزار ہے؟ جی مزارات پر خیر کا کام تو کم ہو، ہاں نہیں وہ المیہ ہے، منت بھی تو مانی جا سکتی ہے، روزے کی منت بھی تو مانی، میں اس طرف آتا ہوں جی، میں اس طرف آتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے جواز کی کہ بھئی یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب جب جیسا کہ حضرت نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی بعض مزارات پر خرافات ہو رہی ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اس پر تصنیفی طور پر کام کیا ہے، فتاوی لکھے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بالکل یہ کام جو ہے ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ الگ ایک نظریے کے لوگ ہوتے ہیں، الگ فرقہ ہوتا ہے گمراہ جو ناچنا گانا اور یہ چیزیں حلال سمجھتا ہے. ہاں جی، ہاں ہمارے نزدیک یہ کیا ہیں؟ حلال بالکل نہیں. ہم نے اس پر واضح ہمارا موقف موجود ہے. تو لہذا کوئی ایسا مزار ہو جہاں پہ کوئی مدرسہ بھی نہ ہو اور کوئی کار خیر کے کام نہ ہوتے ہوں اور پھر اسی طرح یہ بنگی چرسی وہاں جمع ہوں، تو اس میں اگر کسی نے منت مانی بھی ہو کہ میں مزار پہ دوں گا تو وہ مدرسے بھیج سکتا ہے، دے گا اپنے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے مدرسے بھیجے. تو لہذا یہ ایک الگ سوال ہے کہ آپ جب نظر مانیں گے تو آپ اس کام کی مانیں گے جس کی زیادہ ضرورت ہے. تو وہ مدارس ہوں گے یا مساکین ہوں گے. اگر ایک بندے کے پڑوس میں کوئی بندہ کوئی بھوکا بیٹھا ہے اور یا غریب بیٹھا ہے، اس کی بچی کی شادی ہونی ہے، تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، تو وہ درجات جو قرب کے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے بہتر ہیں وہ اختیار کی جائیں، لیکن منت بہرحال ماننا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. رفع الیدین کے حوالے سے آخری بات یہ ہے، شاید صاحب بعد میں مل کے بیٹھیں گے، اب وہ بندے بور ہو جائیں گے زیادہ، تو انشاءاللہ آپ کے بیٹھیں گے. آپ تو سید ہیں، آپ کے لیے ہم سارا دن بیٹھ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی ایک تو یہ ہے، بات سنیں میری، رفع الیدین جو ہے وہ نبی پاک نے منع کیا ہے. کیوں نے کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا. مختصر بات کریں گے. نسائی شریف حدیث نمبر 1185، یہ میرے پاس کتاب بھی موجود ہے اور یہ بالکل موجود ہے جو رفع الیدین کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سب سے بڑے وکیل آج کل بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کو ان کے سامنے پڑھی ہوئی ہے اور انہوں نے کبھی اٹھا کے پڑھی نہیں. اس میں 1185 حدیث نمبر ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. خرج علینا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے. نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، یہ ترجمہ ہے. اس ترجمے کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ وہ ہمارے سامنے آگے بیٹھ کے ثابت کرے کہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، یہ ترجمہ کیا ہم نے. کیا کیا ہے؟ حدیث کس زبان میں ہوتی ہے؟ عربی زبان میں. نحنو معنی ہوتا ہے ہم، رافعو ایدینا رفع یدین فی الصلاۃ، فی کا معنی ہوتا ہے میں، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز. ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. صحابی کہتے ہیں ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ سرکار تشریف لائے اور آپ نے آ کے ارشاد فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کأنہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، ان کے ہاتھ نماز میں ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. حضور نے صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھ کر نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پہلے رفع یدین کرتے تھے. اس لیے جو حدیثیں جو روایتیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے اقوال ہیں. کن کے ہیں؟ وہ ایک لیٹر پیڈ پر لکھے ہوں، ایک پوسٹ بنی ہوئی ہو، وہ کہے کہ 100 ہے، کوئی کہے کہ 200 ہے، کوئی کہے کہ 300 ہے. وہ ساری کی ساری صحابہ کرام کے اقوال ہیں. کن کے قول ہیں؟ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نبی پاک کا قول ہے. جو میں نے آپ کو بتایا وہ کس کا قول ہے؟ تو لہذا نبی پاک کا قول ایک طرف ہو اور دوسری طرف کسی غیر ہاں جی اور حکم ہے حضور کا، اور دوسری طرف کسی اور کا ہو، تو ہمارے لیے کیا حجت ہے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. لہذا حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا. اس پر جتنے اعتراض ہوتے تھے الحمدللہ ہم نے سب کا جواب دے دیا کہ بھائی جی گھوڑا، انہوں نے کہا جی گھوڑا ایسے ایسے ہلاتا ہے، تو ہم نے دکھایا کہ وہ ایسے ایسے جو کرتا ہے وہ دکھایا ویڈیو کے اندر. اور بٹھانے کی بھی فرمائش کی کہ اگر آپ اس پر بیٹھنا بھی چاہتے ہیں
قابل تو آپ اس کے ہیں کہ آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کو گھوڑے پہ بٹھائیں گے، اس گھوڑے پر جو ایسے ایسے ہلاتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے عام طریقے سے ہلانے والے کے بعد نہیں، نارملی اس کی پوزیشن نہیں ذکر کی گھوڑے کی، بلکہ سرکش گھوڑا۔ کون سا؟ مستی کرنے والا گھوڑا۔ تو بھائی جو گھوڑے رکھتے ہیں، جو گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، جو گھوڑوں کے ساتھ مانوس ہیں، صحابہ کرام چونکہ گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ قریب رہتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو گھوڑے پالتے بھی تھے، اور گھوڑے کی ساری حرکات و سکنات ان کو، تو نبی پاک جب نماز کے بارے میں زیادہ تر سمجھاتے تھے مسئلہ، تو کیا کرتے تھے؟ کسی جانور کی مثال دیتے تھے، جیسے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز میں ایسے نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے سجدہ، تو جس نے کتا بیٹھا نہیں دیکھا وہ کیسے بچے گا؟ اسے کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ تو یہ کہے ہیں سجدے کو کتے کے ساتھ ملا دیا، اسے کہا جائے گا بیٹا یہ ملایا نہیں جا رہا، تشبیہ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے، ملایا نہیں جا رہا، مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسا ایسے ہوتا ہے ویسا نہ کرنا۔ کوئی بندہ اونٹ کی طرح نماز میں سجدے میں نہ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے کبھی اونٹ کو بیٹھتے نہیں دیکھا تو وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو لہذا صحابہ کرام جو کہ گھوڑوں کے ساتھ رہتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ جب گھوڑا مستی میں ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے کرتا ہے، تو لہذا حضور نے فرمایا کہ یہ سر نہ کرو، تو حضور نے منع کر دیا۔ اب آگے کہا انہوں نے کہ یہ 1186 میں بھی پڑھیں جی، مسلم میں حدیث ہے جی، اس میں یہ ہے کہ وہ سلام کے وقت ہے، تو سلام والی روایت الگ ہے، ہم نے وہ ثابت کر دیا، ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے اس پر سارے بیانات موجود ہیں کہ سلام والی الگ ہے اور یہ والی الگ ہے، اس کا واقعہ بھی الگ ہے، سند بھی الگ ہے، راوی بھی الگ ہیں، اور سارا کا سارا مضمون بھی الگ ہے۔ اور ہم نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے تو وہ ایک حدیث لے کر آئے، نبی پاک کا فرمان، نبی پاک کا قول، جس میں قال رسول اللہ ہو، کیا ہو؟ قالا ہو، لفظ نبی پاک کے لیے کیا ہو؟ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا ہو؟ ارفعوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں کیا کرو؟ اٹھاؤ، رفع یدین کرو۔ بلکہ بخاری مسلم میں تو وہ حدیثیں موجود ہیں جہاں پہ صحابی ایک آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ 3 بار اس بندے نے نماز پڑھی اور حضور نے فرمایا نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے نماز سکھائی، کیا سکھائی؟ اور نماز سکھانے پہ رکوع میں جانے کا بھی ذکر کیا، رکوع سے اٹھنے کا بھی ذکر کیا، سجدے میں جانے کا بھی ذکر کیا، لیکن حضور نے وہاں پہ رفع یدین کا ذکر۔ اگر رفع یدین اتنا ضروری تھا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فرض ہو گیا ہے، جو نہیں کرتا وہ سنت کا دشمن ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور نے جب سکھایا تو سکھایا کیوں نہیں؟ کتنی ساری روایتیں موجود ہیں، رکوع کرو، سجدہ کرو، قولی حدیثیں موجود ہیں نا، قرات کرو، ٹھیک ہے جی، سلام، سارا کچھ کہا گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں رفع یدین کرو۔ ایک حدیث بس، کیا کہنا ہے؟ نبی پاک کا فرمان صحیح، ہاں جی لے آئیں، آپ کیا کریں؟ نبی پاک کا فرمان قالا کے لفظ سے ہو، آپ کیا کریں؟ لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ رفع یدین کریں گے۔ میں مظفر گڑھ آؤں گا اور آ کے یہاں پہ اعلان کروں گا کہ مظفر گڑھ میں کسی بندے کو قال رسول اللہ سے حدیث حضور کی مل گئی ہے جس میں حضور نے رفع یدین کا حکم دیا، تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی آج سے کیا کروں گا، اور اگر نہ ملے تو پھر ریورس ہو جائیں، جو پہلے پڑھ رہے تھے وہی پڑھتے رہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ میں دنیا سے یہ بھی کہتا ہوں، جن بچوں کو میں سمجھاتا ہوں، آپ رفع یدین پہلے نہیں کرتے تھے، پھر کسی نے آپ کو ورغلایا کہ حدیث ہے تو آپ نے شروع کر دیا، اب میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہے، اب آپ چھوڑ دیں، کیا کریں؟ جیسے پہلے پڑھتے تھے ویسے ہی۔ اگر قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا نا آپ کو، بے بچے تو میری سنت چھوڑتا رہا، تو میرا نام لینے نہ کہ اس مولوی نے مجھے منع کیا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، جزاکم اللہ تعالی خیر جی۔ ہاں جی، یہ آخر میں ہیں، ہاں یہ کتاب ہے، یہ سارے مسئلے ایک جگہ پہ، ایک دین، سارا دین ایک مسئلے میں، ایک مجلس میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو نماز کے جتنے مسائل ہیں جن پر کہا جاتا ہے کہ حدیث نہیں ہے، اور حدیث بھی صرف کیا کہا جاتا ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ سے ہو، تو ہم نے ایک کتاب میں یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ 63 حدیث ہیں نبی پاک کی، کتنی؟ 63 حدیث، اور ساری کی ساری سیاستہ شریف سے، ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری سند متن کے اعتبار سے صحیح، قابل قبول۔ تو آپ اس کتاب کو حاصل کریں گے، جہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نئی نماز پڑھتا نظر آئے گا آپ اس کو دکھائیں گے، انشاءاللہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب بھی آپ نے لے کے جانی ہے،
ہم نے اس کو چھپایا ہے, بار بار چھپا رہے ہیں, اس کے چھاپے کا جو خرچہ ہے صرف ہم وہ لے رہے ہیں, 200 روپیہ اس کا ہدیہ ہے. آپ اس کو خرید کر تقسیم بھی کریں, زیادہ تعداد میں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.